نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ کی سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسلامی معلومات کا مجموعہ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل اسلامی معلومات کا مجموعہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے کہ آپ کو یہ ایڈیو کیسی لگی، اور اس ایڈیو کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا آج کا موضوع ہے مومن کی آبرو ریزی۔ پہلی حدیث مبارک یہ ہے، مومن کی جان، مال اور عزت حرم کی طرح باعظمت ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں 10ویں ذی الحجہ کو ہمارے سامنے ایک خطبہ دیا، جس میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو، تمہارا بدن سب کے سب بے حد قابل احترام ہیں، جیسے کہ آج کا دن اس مبارک مہینے اور اس مبارک شہر میں انتہائی قابل احترام ہے۔ ان چیزوں میں سے کسی کی بھی بے حرمتی ناجائز اور جرم عظیم ہے۔ لوگوں بتاؤ، کیا میں نے دین کا پیغام پہنچا دیا؟ مسلمان کی بے عزتی حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا باہی ہے، اس لیے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرے، نہ اس سے جھوٹ بولے، نہ اس کی مدد چھوڑے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ لوگوں کی بے عزتی کرنے والے قیامت میں اپنا چہرہ تانبے کے ناخن سے نوچیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ مجھے معراج میں لے گئے تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، ان سے وہ اپنے چہرے اور سینے کے گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ سب سے بڑا سود مومن کی آبرو ریزی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، جس میں سب سے کم تر دروازہ ماں سے زنا کرنے جیسا ہے، اور سب سے بڑا سود اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے بارے میں زبان درازی ہے۔ مومن کی بے عزتی سے کسی کو روکنے کی فضیلت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کو روکا، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس سے جہنم کے عذاب کو روک دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور حق یعنی لازم ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔ جس کی آبرو ریزی کی جائے اس کی مدد کرنے کی فضیلت۔
حضرت جابر بن ابی طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے موقع پر اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہ کرے جب اس کی عزت پامال کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر دبہ لگایا جا رہا ہو، اس کو اللہ جل شانہ ایسی جگہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا جہاں وہ مدد کا محتاج ہوگا، یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرمائیں گے۔ اور جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایسی جگہ مدد کرے گا جہاں اس کی عزت پامال کی جا رہی ہو تو حق تعالی شانہ اس کی ایسے وقت مدد فرمائیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا خواستگار ہوگا، یعنی قیامت کے روز مولائے ذوالجلال اس کی مدد فرمائیں گے۔ اس ویڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ایک اہم ویڈیو کا پیغام، غیبت کرنے کا بیان کا دوسرا حصہ میں نے ڈسکرپشن کے لنک میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔